پارہ ختم ہو رہا ہے، 13واں پارہ شروع ہو رہا ہے. 13 پارے کی پہلی آیت کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ بات یہ ہے کہ نفس امارہ کے متعلق بات ہوئی جو انسان کو برائی کی طرف ابھارتا ہے. کہا کہ یہ نفس امارہ جو انسان کو برائی کے اوپر ابھارتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کبھی اس نفس امارہ کی پیروی نہیں کی، اپنے دامن کو بچا کے رکھا. تو جب اس عورت کی طرف سے یہ معاملہ سارے کلیفائی ہو گئے ہیں تو آپ جیل سے باہر آ گئے ہیں. جیل سے باہر آنے کے بعد جب بادشاہ کے سامنے یہ بات ہوئی تو آپ نے یہ پیشکش بادشاہ کے سامنے رکھی، کہا کہ آپ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں، وزیر خزانہ بنا دیں، کیونکہ یہ جو مینجمنٹ کرنی ہے میں اس کو بخوبی جانتا ہوں، میں اس کو بخوبی جانتا ہوں. یاد رکھیں عہدہ طلب کرنا غلط ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس عہدے کے لیے سوٹیبل ہیں اور ارد گرد نااہل لوگ ہیں، پھر اپنے آپ کو ظاہر کرنا بھی ضروری ہے. لیکن آپ کو پتا ہے میں نااہل ہوں، محض کچھ اور دنیاوی لالچ کے چکر میں پھر جا رہے ہیں عہدے کی طرف، تو یہ درست نہیں ہے. تو اب یہی معاملہ ہوا کہ 7 سال ٹھیک ٹھاک رہے ہیں اور خوب ہریالی ہوئی ہے. آپ نے غلہ اسٹاک کرنا شروع کر دیا تاکہ اگلے 7 سالوں کے اندر کام آئے. غلہ اسٹاک کر لیا ہے اور وہ سب 7 سال ختم ہوئے تو اب وہ 7 سال شروع ہو گئے جب قحط ہے. اب پورا کا پورے علاقے ارد گرد و نواح کے لوگ غلے کے حصول کے لیے مصر کی جانب آ رہے ہیں. اب ادھر آ جائیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا گھر. یہاں پر اب جب قحط کی وجہ سے جب وسائل ختم ہو گئے، اب بھائی نکلے ہیں اور جا کر کہ ہم بادشاہ سے غلہ حاصل کر لیں. آپ پہنچے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس. حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو پہچان لیا، اور پہچاننے کے بعد آپ نے ظاہر سی بات ہے بچہ بڑوں کو پہچان لیتا ہے. بڑا جو ہے وہ بچوں کو پہچاننے میں ذرا کوتا ہوتا ہے کہ وہ جب بھی ملتا ہے وہ کہتا ہے یار تم اتنے بڑے ہو گئے، تم اتنے بڑے ہو گئے. وہ کہتا ہے یار کوئی اور کوئی آپشن تھا ہی نہیں بڑے ہونے کے علاوہ، تو اس لیے میں بڑا ہو گیا. تو بڑا جو ہے وہ پہچاننے میں کوتا ہوتا ہے جب کوئی بچہ پہچان لیتا ہے. تو آپ نے بھائیوں کو اس موقع پر پہچان لیا ہے، اور پہچاننے کے بعد آپ نے کہا ہے کہ آئندہ ہم افراد کو دیکھ کر پھر تمہیں غلہ دیں گے، جتنے آؤ گے اتنا ہی غلہ تمہیں ملے گا، اس کے علاوہ نہیں ملے گا. تم بتاؤ افراد کتنے کا؟ گھر کے اندر ہم 10 بھائی ہیں اور ایک اور بھائی بھی ہے بنیامین، 11 بھائی ہیں ہم، والد ہے والدہ ہے. کہا کہ والدین ضعیف ہیں ان کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو تمہارا بھائی 11واں ہے اس کو تم نے لازمی لانا ہے، اس کو تم نے لازمی لانا ہے. اگر تم نہیں لاؤ گے تو تمہیں اس کا غلہ نہیں ملے گا. اب بھائی واپس گئے ہیں اور آ کے والد کو بتایا یار بادشاہ تو بڑا اچھا ہے، انہوں نے ہمیں غلہ دیا ہے اور آپ کا بھی ہمیں دے دیا، بھائی کا بھی دے دیا، لیکن کہہ رہا اگلی دفعہ آؤ تو بھائی کو لے کر آنا، بھائی کو لے کر آنا. اب حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام محبوب ہیں، اور ان کے ساتھ بنیامین جو ان کے بھائی ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی سے 10 بچے اور ایک سے 2 بچے. ان 2 سے بڑی محبت تھی، تو آپ راضی نہ ہوئے بنیامین کو بھیجنے کے لیے، لیکن باہر کیف بھائیوں نے اصرار کیا تو آپ کو بھیجنا پڑا. تو جب وہ پہنچے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تو اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو علیحدہ کیا اور بتایا کہ میں یوسف ہوں، اور انہوں نے میرے ساتھ جو زیادتیاں کی وہ ساری باتیں بتائیں، اور کہا کہ میں بھی ایک کام کروں گا لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ کو میں یہاں روکنا چاہتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو بھی نقصان نہ پہنچا دیں. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ جو بادشاہ کا پیالہ تھا وہ سامان کے اندر بنیامین کے چھپا دیتے ہیں. تو جب قافلہ روانہ ہونے لگتا ہے تو ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ اے قافلے والو تم چور ہو. انہوں نے کہا بھائی ہم نے کون سی چوری کر لی؟ کہا کہ بادشاہ کا پیالہ گم ہوا ہے وہ تم نے چوری کیا ہے. انہوں نے کہا بھائی چور نہیں ہے، تلاشی لے لو. کہا کہ مل گیا تو جس کے پاس ملا وہ تمہارا خادم، وہ تم اس کو رکھ لینا، اس کی سزا یہی ہے. تو جب تلاش کیا جاتا تو بنیامین کے بیگ کے اندر سامان کے وہ ملتا ہے. تو بھائی اب بھی تھوڑی سی ان کے اندر ایک شرارت موجود ہے، کہتے ہیں کہ جیسا یہ ہے ویسے ہی اس کا ایک بھائی یوسف ہوا کرتا تھا. تو اللہ اکبر، حضرت یوسف علیہ السلام اس بات کو سن کر ضبط کر جاتے ہیں، کچھ نہیں کہتے. تو جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو بڑا بھائی اس موقع پر، اب بنیامین بھی یہاں رک گئے. اب ان 10 میں سے بڑا بھائی کہتا ہے اب والد کے پاس میں کیا کروں گا جا کے؟ پہلے ایک بھائی کو ہم نے کنویں پھینک دیا، دوسرا بھائی یہاں چھوڑ رہے ہیں، اب کیا منہ دکھائیں گے والد کو؟ انہوں نے کہا چلنا تو پڑے گا، والد کے سامنے ساری کہانی پیش کرنی ہوگی. تو جب وہ جاتے ہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام بڑے مغموم ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب میں کچھ نہیں جانتا، تم دوبارہ جاؤ، بنیامین کو بھی لے کر آؤ اور یوسف علیہ السلام کو بھی تم تلاش کرو، لے کر آؤ، تم جو ہے اب میرے سامنے ایسے نہ رکو.
وہ جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ اے عزیز، اے بادشاہ، والد ہمارے پریشان ہو چکے ہیں، آپ بھائی کو بھیج دیں۔ وہ پہلے ہی ہمارے ایک بھائی کی وجہ سے بڑے مغموم ہے۔ اللہ کے رسول حضرت یوسف علیہ السلام جب یہ بات سنتے ہیں تو وہ مغموم ہو جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ تم یوسف کو جانتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں تم کیسے یوسف کے متعلق سوال ہم سے کر رہے ہو؟ کہا کہ میں ہی یوسف ہوں۔ جب یہ بات ان کو بتائی ہے تو ان کے بھی اس موقع پر رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں، اور سارا جو ماجرا سنایا تو پھر آپ نے کہا کہ آپ اب والدین کو بھی، والد صاحب کو بھی میرے پاس لے آئیں اور میری یہ قمیض لے جائیں اور والد کو بتائیں کہ یوسف نے آپ کو بلایا ہے، یہ قمیض ان کے چہرے پر ڈال دیجئے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کے اندر رو رو کے نابینا ہو چکے تھے، تو جب یہ قمیض لے کے یہاں سے نکلے ہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ گھر والوں نے کہا آپ پھر وہی باتیں کر رہے ہیں، چھوڑ دیجئے، ایک قصہ عرصہ ہو گیا، ایک لمبا ٹائم گزر چکا ہے، آپ پھر یوسف کی بات کر رہے ہیں۔ تو جب بھائی گھر پہ آئے ہیں، وہ قمیض ڈالی آپ کے چہرے پر، آپ کی بینائی واپس آ گئی ہے۔ انبیاء کرام کے جو چیزیں انبیاء کرام جڑی ہوتی ہیں اس کے اندر واقعی میں برکت ہے۔ تبرکات انبیاء کرام واقعی میں بہت زیادہ اپنے اندر ایک فیضان رکھتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے کہ وہ واقعی میں انبیاء کرام کے تبرکات ہوں۔ ان کی شبیہ بنا لینا یا ان کی طرح کی کوئی چیز پیش کر کے منسوب کر دینا، اس سے برکت حاصل نہیں ہوتی۔ حقیقی طور پر ان کے موجود ہیں تو برکت حاصل ہوگی۔ تو ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اب پورا گھرانہ پہنچ گیا ہے، اور پھر جو وہ خواب دیکھا تھا کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ سجدہ تعظیمی تھا، آپ کو سجدہ کیا گیا ہے، بھائیوں نے کیا ہے، اور جو سورج چاند آپ کے والدین نے بھی آپ کو جو ہے اس موقع پر سجدہ کیا ہے۔ تو یہ قصہ احسن القصص بیان کیا، احسن القصص کہا گیا ہے۔ اختصار کے دامن رکھتے ہوئے، حالانکہ کافی وقت بیت گیا ہے، لیکن اختصار کا دامن جو ہے ملحوظہ خاطر رکھا گیا ہے، نہیں تو ہر ایک اہم موڑ پر ہمارے لیے نصیحتیں، خصوصاً نوجوانوں کے لیے نصیحتیں ہیں۔ آپ بنیادی ایک معاملہ جو آج کا نوجوان مایوسی کی طرف ہے، جلد مایوس ہو جاتا ہے، آپ دیکھ لیں کہ باپ بیٹے کی جدائی ہے لیکن مایوسی دونوں طرف نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت کی طلب ہے، رو رہے ہیں، اللہ رب العالمین کو یاد کر رہے ہیں، لیکن اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے ہیں۔ اسی صورت کے اندر کہ جب کہا یوسف علیہ السلام کے متعلق تو آپ نے کہا کہ میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ گھر والے کہہ رہے ہیں وہی پرانی بات ہے، آپ نے کہا میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ اللہ کی رحمت سے تو وہ مایوس ہو جو کہ اللہ کی ذات کا انکاری ہے، جو کفر کرنے والا ہے۔ جو اللہ کو مانتا ہے وہ اللہ کی ذات سے کیسے مایوس ہو سکتا ہے؟ میں اللہ کی رحمت کا منتظر ہوں۔ باہر کیف ہے کہ لمبا عرصہ جدائی کے بعد باپ کی اپنے عظیم بیٹے سے ملاقات ہو جاتی ہے، یہیں پر ہی قصہ مکمل ہوتا ہے۔ اور یہ آیت کہ لا تثریب علیکم اليوم، کہ اب بھائی سامنے تھے، اور اصل مزہ تب ہوتا ہے کہ جب آپ پاور میں ہو، آپ کا دشمن کمزور ہو۔ اگر آپ کمزور ہیں، آپ کو دشمن طاقت میں ہے، تو آپ نے تو اس کو معاف ہی کرنا ہے، بدلہ تو آپ نہیں لے سکتے۔ بات تب ہوتی ہے جب آپ طاقت میں ہو، دشمن کمزور ہو، آپ تب معاف کریں، مزہ تب ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام پاور کے اندر ہیں، بھائی کمزور ہیں، لیکن آپ نے ان کو معاف کیا، اور لا تثریب علیکم اليوم کہا کہ آج کوئی ملامت نہیں ہے۔ اور یہی کلمات فتح مکہ کے موقع پر جب مشرکین مکہ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں کہ اب اگر اشارہ بھی ہوگا تو گردن اڑا دی جائیں گی، یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے، اس موقع پر پریشان ہے کہ کیا فیصلہ ہوگا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہترین فیصلہ دیا، کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی سرزنش نہیں ہے، تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اچھا جی، آگے اس صورت کے آخر کے اندر دو باتیں کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ یوسف علیہ السلام کی ایک عظیم دعا کہ اے اللہ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا اور آخرت میں میرا ولی ہے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، میری وفات اس حال میں کرنا کہ میں اسلام کے اوپر ہوں، اور مجھے وفات کے بعد انہیں صالحین کے ساتھ شامل کر لینا ہے۔ اور آخر کے بیان ہوا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ لوگوں میں سے اکثر ایسے ہیں جو کلمہ پڑھنے کے باوجود شرک کرتے ہیں، ایمان لانے کے باوجود شرک کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ہمارے ہاں ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود، کلمہ گو ہونے کے باوجود بھی شرک کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی امت محمدیہ میں شرک نہیں ہوگا، شرک نہیں ہوگا، شرک اس امت کے اندر ہے ہی نہیں، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ انسان ایمان کے باوجود بھی بس اوقات شرک کرنے لگ جاتا ہے۔ آج کے خلاصے کی ابتدا ہم سورۃ الرعد سے کر رہے ہیں۔ رعد کا معنی گرج کے ہے، اور اس سورت کے اندر تخلیقات کے ذریعے اللہ رب العالمین
کا تعارف کروایا جا رہا ہے کہ زمین و آسمان کی بڑی بڑی مخلوقات بھی اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ سورت کی ابتدا الف لام میم را حروف مقطعات جن کے معنی سے اللہ رب العالمین کی ذات واقف ہے۔ تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، کہ آپ کے اوپر آپ کے رب کی جانب سے حق نازل کیا گیا ہے، دین اسلام، قرآن حکیم، لیکن اکثر لوگ اس کے اوپر ایمان لے کر نہیں آتے۔ اور اللہ رب العالمین کے فضل اور انعامات کا تذکرہ کہ اللہ رب العالمین کی ذات نے آسمان کو بلند کیا ہے اور اس کو بغیر ستونوں کے اللہ رب العالمین نے بلند کیا ہے، اور اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہو گیا، اور اللہ نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی نشانیوں کا ہی سیدھا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آگے فرمایا گیا کہ اللہ رب العالمین ہی عالم الغیب ہے، پوری کائنات کا مدبر اور نگران ہے، اور کفار مکہ کو تنبیہ کہ تم اپنی سازشوں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب پر کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ رب العالمین کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ اور آگے بیان کیا گیا کہ اس عظیم کائنات کی ہر چیز اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، کہ یہ گرج، یہ چمک، یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اور اسی طرح جو فرشتے ہیں وہ بھی اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ قرآن حکیم نے ایک اور مقام فرمایا کہ تم ان کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے، ان کی تسبیح کو تم سمجھ نہیں سکتے، لیکن ہر ایک چیز اللہ رب العالمین کے حضور جو ہے تسبیح بیان کر رہی ہے اور اللہ رب العالمین کے فضل کے گن گا رہی ہے۔ آگے مشرکین کے خود ساختہ معبودوں کو بڑی ہی پیاری مثال دے کے بیان کیا گیا کہ جس طرح ایک شخص آبشار گر رہا ہے، اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہے، وہ سمجھتا ہے کہ محض میرے ہاتھوں کو پھیلانے سے یہ پانی میرے منہ تک پہنچ جائے گا، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ اس کی خام خیالی ہے۔ جب تک وہ آگے بڑھ کر اس کو اپنے لبوں سے نہیں لگائے گا، وہ پانی اس کے اندر نہیں اتر سکتا، محض ہاتھوں کو پھیلانے سے پانی کا حصول نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح یہ لوگ جو اپنے ہاتھوں کو، اپنے آپ کو غیر معبودوں کے آگے جنہوں نے پھیلایا ہوا ہے، خود غیر انہوں نے معبودوں، اپنے جو خود ساختہ معبود ہیں جن کے آگے یہ جھکے ہوئے ہیں، انہیں کچھ بھی اس سے حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ جب تک یہ خالق حقیقی کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوتے، جب تک اس کے آگے اپنے ہاتھوں کو نہیں پھیلاتے، ان کو کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے لیے زمین و آسمان کے اندر ہر ایک چیز سجدہ کر رہی ہے، چاہے وہ خوشی سے کرے یا ناخوشی سے۔ اللہ رب العالمین کے حضور سجدہ ریز انسان نے ہونا ہے، اللہ کے آگے جھکنا ہے۔ آگے توحید ربوبیت کا تذکرہ ہے کہ آپ پوچھئے ان سے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ پوچھئے ان سے زمین و آسمان کا رب کون ہے، تو کہیں گے قل اللہ، کہیں گے اللہ رب العالمین کی ذات ہے، یعنی اللہ رب العالمین کو رب تسلیم کر رہے ہیں کہ تخلیق کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، لیکن اس بات کو تسلیم کرنے کے باوجود اوروں سے امیدیں لگائے ہوئے ہیں، اوروں کے ساتھ انہوں نے امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ اندھیرا اور نور برابر ہو سکتا ہے؟ تو یہ اللہ رب العالمین کی جو مخلوقات ہیں جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا لیا ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ اللہ رب العالمین کی صفات ان کے اندر کچھ ان کی رمق موجود ہے، یا اللہ کی صفات ان کے اندر پائی جاتی ہیں اور یہ ہماری مشکل ہٹا دیتے ہیں، یہ تمہاری خام خیالی ہیں۔ خالق اور مخلوق دونوں برابر نہیں ہو سکتے، خالق اور مخلوق برابر نہیں ہو سکتے۔ اس طرح اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، روشنی اور تاریکی برابر نہیں، اسی طرح خالق اور مخلوق برابر نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے جھاگ اور بارش کے ذریعے اور مثال دے کے بات کو سمجھایا کہ جو کافر لوگ ہیں، جو باطل نظریات کے حاملین ہیں، ان کی مثال ایسے ہے کہ اللہ بارش کو برساتا ہے۔ بارش جب برستی ہے تو وہ جب وادیوں کے اندر بارش کا پانی پہنچتا ہے، چشموں کے اندر، نالوں کے اندر، دریاؤں کے اندر پانی پہنچتا ہے، تو ایک تو پانی ہے، اور اس پانی کے اوپر اس دھار کی وجہ سے، اس اوپر سے گرنے کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں؟ جھاگ پیدا ہو جاتے ہیں۔
اب یہ جھاگ ان کی کوئی وقت کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ کچھ وقت کے لیے ہوتے ہیں، اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جو پانی ہے وہ چلتا رہتا ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے پانی کو حق اور اس جھاگ کو باطل سے تشبیہ دی۔ اسی طرح ایک اور مثال آگے دی کہ جب سونا یا چاندی اس طرح کی دھات کو جب جلایا جاتا ہے، تپایا جاتا ہے، تو اس دھات کے اوپر جھاگ آ جاتے ہیں، دھات کے اوپر جھاگ آ جاتے ہیں، اس جھاگ کی کوئی وقت کوئی حیثیت کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اصل اس دھات کی ویلیو ہوتی ہے۔ تو حق وہ دھات ہے، اور جو تم باطل باتیں پیش کر رہے ہو، جن باطل نظریات کی تم بات کر رہے ہو، یہ وہ جھاگ ہے۔ تو حق اور باطل کی مثال رب العالمین نے بڑے ہی واضح انداز میں دی کہ حق جو ہے وہ پائیدار ہے، حق کی ویلیو ہے، وہ باطل باتیں جو تم کر رہے ہو، جس کے مطابق تم چل رہے ہو، وہ جھاگ کی مثال ہے، ان کی کوئی ویلیو، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آگے فرمایا گیا اللہ رب العالمین کی ذات ہی رزق کو وسیع کرنے والی ہے، اور اللہ کی ذات رزق کو بڑھاتی ہے اور کم کرتی ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں ان کو اگر اللہ نے اس دنیا کے اندر نواز دیا ہے کچھ زیادہ، تو وہ اس دنیا کے ساتھ ہی خوش ہو جاتے ہیں اور اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، جبکہ یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ سمجھنے والی بات ہے۔ ہم اگر کسی کو دیکھتے ہیں کہ اس کو اللہ نے نواز دیا ہے، کچھ اس کو زیادہ نعمتیں دنیا کی موجود ہیں اس کے پاس، تو ہمیں اس کو دیکھ کر اللہ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جو ہمارے پاس ہے، جو موجود ہے، اس چیز کے لیے بھی ہم دیکھیں تو بہت سے لوگ ترس رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ اگر ہم یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، جس طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، کہ دنیاوی امور کے اندر اپنے سے ماتحتوں کو، اپنے سے نچلے لوگوں کو دیکھو، اپنے سے بڑے لوگوں کو نہ دیکھو۔ کہا جب تم یہ کام کرو گے تم اللہ رب العالمین کی نعمت کی قدر جان جاؤ گے۔ تو اللہ کی نعمت کی قدر جانیے، اور وہ دیکھیے کہ کچھ لوگ جو آپ کے پاس اس کے لیے بھی ترس رہے ہیں، ان کے پاس وہ بھی موجود نہیں ہے، تو ان لوگوں کو دیکھیں۔ باقی اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے زیادہ نواز دے، جس کو اللہ زیادہ دے دے، کسی کو کم دے دے۔ تو اللہ نے جس حال میں جو عنایت کیا ہے، اللہ کا انسان شکر ادا کرے اور اللہ کا ذکر کرتا رہے، اللہ کو یاد کرتا رہے، کیونکہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، کیونکہ اہل ایمان کے ذکر، اہل ایمان کے دلوں کو، قلوب کو قرار ہی اللہ کے ذکر سے آتا ہے۔ اللہ کے ذکر کے اندر جب وہ منہمک ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اہل ایمان کے دلوں کو سرور اور سکون ملتا رہتا ہے۔ اور جو لوگ پریشانیوں میں رہتے ہیں، بے قراریوں میں رہتے ہیں، وہ اللہ کی کتاب کو کھول کے پڑھیں، اللہ کے حضور سجدہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ وہ سکون پائیں گے، اور جو دنیا کی جو پریشانیاں ہیں اس سے اپنے آپ کو غنی اور بے پرواہ پائیں گے۔ آگے بیان کیا گیا کہ اہل ایمان جو ہیں وہ ایمان لانے کے لیے معجزات کا مطالبہ نہیں کرتے، یہ جو معجزات کا مطالبہ ہے یہ محض ضد کی بنا پر ہے۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کہ ہم نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں انہیں بیوی بچوں والا بنایا، انہیں بیوی بچوں والا بنایا ہے۔ تو یہ نکاح ہر نبی کی سنت ہے۔ ہمیں صرف مطالعہ کرتے ہیں تو حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان دو کا تذکرہ نہیں ملتا ہے کہ انہوں نے شادی کی ہے۔ باقی ہم انبیاء کرام جن کا تذکرہ ہم تک پہنچا ہے، ان کی جب ہم سیرت طیبہ پڑھتے ہیں تو انہوں نے شادیاں کی ہیں، ان کی اولاد ہوئی ہے۔ تو یہ شادی سے دور بھاگنا، یہ شادی اللہ کی طرف سے بڑی ایک رحمت ہے، اور انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اور ہمارے یہاں جو فتنے ہیں ان میں سے ایک فتنے کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں شادی کو معیوب اور شادی کے اندر اس قدر مشکلات ہم نے کھڑی کر دی ہیں کہ نکاح کرنا بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے۔ اس کے برعکس زنا کے اتنے مواقع فراہم کر دیے ہیں، اس قدر مواقع فراہم کر دیے ہیں کہ آپ چھپ کر کرنا چاہیں، ظاہراً کرنا چاہیں، ہر طرح کا موقع آپ کو فراہم کر دیا گیا ہے۔ تو اس پرفتن دور کے اندر اس چیز کا خاتمہ اسی صورت کے اندر ہے کہ ہم نکاح کو عام کریں، اور نکاح کے ساتھ متعدد ازواج والے معاملے پر بھی ہم ذرا غور کریں۔ اگر اللہ نے وسعت دی ہے اور ہم اس پر طاقت بھی رکھتے ہیں کہ ہم زیادہ شادیاں کر سکیں، تو ہم چاہیے کہ ہم اس والے آپشن پر بھی سوچیں۔ اچھا جی، آگے فرمایا گیا
کہ اللہ رب العالمین جو ہے جسے چاہتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے پاس تقدیر موجود ہے، تو اللہ رب العالمین اس تقدیر کے اندر جس چیز کو چاہتا ہے اس کو بڑھا سکتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ مٹا سکتا ہے۔ اس کی تفسیر کے اندر وہ حدیث ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ تو انسان، ہم جب دعائے قنوت کے اندر بھی یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ جو تقدیر کے اندر کوئی ہمارے لیے کوئی مصیبت، کوئی ایسا معاملہ لکھا ہے تو اللہ اس سے ہمیں محفوظ رکھ۔ تو انسان جب دعا مانگتا ہے تو اس کی تقدیر کے اندر کچھ تبدیلیاں ہو جاتی ہیں اور اس کے لیے آگے آسانی ہو جاتی ہے۔ آگے فرمایا گیا کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ کافر کیا کہتے ہیں؟ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ تو فرمایا گیا قل، کہہ دیجئے، کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، ایک تو اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان، ایک تو اللہ رب العالمین کی گواہی ہے۔ اسی طرح ومن عندہ علم الکتاب، جن لوگوں کے پاس پرانی شریعتوں کا علم ہے، جن کے پاس کتابوں کا علم ہے، جن کے پاس تورات اور انجیل کا علم ہے، وہ پہچانتے ہیں کہ واقعی میں ایک رسول کی آمد ہونی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ورقہ بن نوفل پہچان گیا، ہرقل بادشاہ پہچان گیا، نجاشی بادشاہ پہچان گیا، تو اہل ایمان جو لوگ اہل کتاب تھے وہ فوراً اہل ایمان میں تبدیل ہو گئے، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو بشارتیں پڑھ چکے تھے، تو جب آپ کی آمد ہوئی ہے تو وہ ان بشارتوں کو دیکھتے ہوئے آپ کی ذات کے اوپر ایمان لے آئے۔ آگے جی سورہ ابراہیم، یہ مکی سورت ہے۔ بنیادی بات کیا کہ ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم پیغمبر ہیں کہ یہودی بھی ان کے ساتھ تعلق جوڑنے میں بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، عیسائی بھی ان کے ساتھ تعلق جوڑنے میں بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، مسلمان بھی ان کے ساتھ تعلق جوڑنے میں بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ بھی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہتے تھے اور خود کو اس بات کو بطور افتخار پیش کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے عقائد بیان کر دیے کہ ان کا عقیدہ تو یہ تھا، ان کا طریقہ کار تو یہ تھا، اور تم جو کام کر رہے ہو یہ بالکل اس کے 180 ڈگری برخلاف ہے۔ تم جو چل رہے ہو، تم نام تو لے رہے ہو ان کا، لیکن جو تمہاری حرکتیں ہیں وہ ان کی تعلیمات سے بالکل برخلاف ہیں۔ حروف مقطعات سے ابتدا، اور فرمایا گیا کہ اس کتاب کو آپ کی طرف اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آئیں۔ تو قرآن کے نزول کا مقصد بنیادی کے لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آنا ہے، گمراہی کے اندھیرے سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لانا ہے۔ اور آگے اسی موضوع کو لے کر بیان کر دیا گیا کہ تمام انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد، ان کی دعوت کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آئیں، کہ قوم، افراد جو کہ گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہیں، بے اعتنائیوں کے اندر، فضولیات کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ان کو ایک درست راہ کی طرف لے کر آیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور فرعون کے مظالم کا تذکرہ، فرعون کے مظالم کا بارہا تذکرہ، یہ ایک بات کی طرف ہمیں سمجھا رہا ہے، بتلا رہا ہے کہ اس وقت، کیونکہ جہاں بنی اسرائیلیوں پر احسانات کا تذکرہ کیا ہے، وہاں اس احسان کو لازمی گنوایا گیا ہے کہ تمہیں اللہ نے فرعون کے ظلم سے چھڑایا۔ تو معلوم ہوا کہ فرعون ان کے اوپر کیا دبدبہ رکھتا ہوگا، وہ ان کے نرینہ اولاد ان کی قتل کر دیتا ہے، ان کے بچے قتل کر دیتا ہے، عورتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس قدر بدترین قسم کا انہوں نے ظلم کیا ہوا تھا کہ وہ اس سے آزادی کی تمنا اور آرزو کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے جہاں بھی ان کے احسانات گنوائے ہیں، ان کو احسانات گنوائے ہیں، وہاں پر اس کا تذکرہ لازمی کیا ہے کہ اللہ نے تمہیں فرعون جیسے ظالم اور جابر سے تمہاری جان چھڑائی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ہسٹری کا مطالعہ کریں تو اسلامی ہسٹری کے اندر بھی تاتاریوں کا فتنہ بڑا شدید تھا، کہ جس نے مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، اور مسلمان اس وقت بڑے آزمائش کے اندر آ گئے تھے۔ تو اس طرح کا ایک شدید فتنہ فرعون کا تھا بنی اسرائیلیوں پر، اس لیے رب العالمین جب بھی احسانات کا تذکرہ کر رہے ہیں اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ آگے فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے اور ملے گا، مزید ملے گا، اور کفر کرو گے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو اللہ نے جو نعمت دی ہیں شکر ادا کریں، نعمتوں کے اندر
ہم ملنے کے بعد ناشکرانہ کلمات نہ کہیں گے۔ اور اسی طرح سابقہ قوموں کی بھی طرز یہی تھی کہ انہوں نے ناشکری کی اور اللہ رب العالمین کی آیات کے ساتھ کفر کیا۔ آگے کافروں کے اعمال کی مثال بیان کی گئی کہ ایک تیز آندھی جس طرح راکھ پڑی ہو، اس کے اوپر جب تیز آندھی آئے گی وہ راکھ اڑ جائے گی، زمین صاف ہو جائے گی، میدان صاف ہو جائے گا، وہ آندھی لے اڑے گی پوری کی پوری راکھ کو۔ تو اسی طرح یہ کافروں کے اعمال ہیں، ان کی کوئی وقت کوئی حیثیت نہیں ہے، روز اعمال ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، بے وزن قسم کے ان کے اعمال ہیں، ان کو اڑا دیا جائے گا۔ تو لہٰذا ایمان ہونا ضروری ہے، اس موضوع پر ہم تفصیلی گفتگو پہلے کر چکے ہیں۔ آگے بیان کیا گیا کہ روز قیامت گمراہ ہونے والے جو کمزور ہیں وہ گمراہ کرنے والے طاقتوروں سے یہ گفتگو کریں گے کہ تم نے ہمیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دیا، تم طاقتور تھے، تم ہمیں راہ راست پر لا سکتے تھے۔ اب وہ وہاں پر کیا عذر پیش کریں گے کہ اگر ہمیں ہدایت کا پتہ ہوتا تو ہم خود چل جاتے، ہم خود ہدایت کے اوپر چل لیتے، ہم جو ہے وہ خود ہی ہدایت پر نہ تھے، تمہیں کیا ہدایت پر لے کر آتے۔ تو وہاں پر وہ اس طرح کی بات کہیں گے۔ جب شیطان کے اوپر کہانی آئی، وہ شیطان کہے گا کہ میں نے کون سا ہاتھ پکڑ کے یہ کام تم سے کروایا ہے، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ شیطان کے وار ہی بڑے ظالمانہ ہیں کہ انسان جب شیطان کے کہے میں آ کر کام کر لیتا ہے نا تو انسان ملامت ہی کرتا رہتا ہے، آخرت میں بھی ملامت اور دنیا کے اندر بھی ملامت۔ جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا کہ جب اس کو نکالا گیا ہے رب العالمین کے دربار سے تو وہاں پر لفظ صاغرین استعمال ہوا کہ وہ جو ہے اللہ رب العالمین کے دربار کے اندر سے ضلالت کے ساتھ اور ایک کم تری کے ساتھ نکالا گیا۔ تو جب انسان شیطان کے بہکاوے میں آتا ہے، شیطان کی باتوں میں آتا ہے، جو وہ کام کر لیتا ہے، ملامت، اپنے آپ کو کمتر محسوس کرتا ہے، خود کو ڈیگریڈ محسوس کرتا ہے اور اپنے آپ کو فضول ترین انسان اپنی زندگی کو فضول سمجھتا ہے، تو یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں۔ تو شیطان کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں، زندگی کو قیمتی جانیں۔ یہ گناہ میں وقتی لذت ضرور ہے لیکن سرور اس کے اندر نہیں ہے، آپ کر تو لیں گے، مزہ تو آ جائے گا، لیکن جیسے ہی وہ چسکا ختم ہوگا فوراً افسردگی، وہ ملامت آ جائے گی۔ تو حقیقی جو لذت ہے، جو سکون ہے، وہ اللہ رب العالمین کے ذکر کے اندر ہے۔ آگے فرمایا گیا جو اہل ایمان ہے اللہ رب العالمین ان کو ثابت قدمی دنیا کے اندر بھی عطا کرنے والا اور آخرت کے اندر بھی انہیں ثابت قدمی، قبر کے اندر بھی ان کو ثابت قدمی عطا ہوگی۔ آگے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، جب اپنی بیوی کو ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر مکے کی وادی کے اندر چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے لحاظ سے، سننے کے لحاظ سے تو بہت ایک آسان لگتا ہے، لیکن آپ کبھی کسی ویرانے کے اندر رات کے وقت کھڑے ہوں، وہ ویرانہ آپ کو کاٹ رہا ہوتا ہے، جب ہر طرف سنسان ہو، اندھیرا ہو، کوئی آدم نہ آدم زاد ہو، وہ بڑا ہی ایک ڈراؤنا سا اور بڑا ہی ایک خوف زدہ، خوفناک قسم کا وہ موقع ہوتا ہے، خوفناک قسم کا منظر ہوتا ہے۔ تو اب اس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ کو اور اپنے چھوٹے سے بچے کو اللہ کے حکم پر چھوڑ کر آ رہے ہیں، اور جب آپ چھوڑ رہے ہیں تو چھوڑ کر جب پلٹے ہیں تو بیگم نے آواز دی، آپ کو بلایا ہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، 3 دفعہ سوال کیا، پھر آپ کیا جواب دیتے؟ بڑا ہی ایک منظر کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش کہ جو صاحب اولاد ہے وہ جانتے ہیں کہ اولاد کو چھوڑنا اور اس کی جدائی برداشت کرنا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ تو اب بچے کو جو کہ بڑھاپے کے اندر پیدا ہوا ہے اس کو چھوڑ کر اس وادی سے جا رہے ہیں، کیا جواب؟ پھر بیگم ایک سوال کرتی ہے کہ اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ جی ہاں اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کہا کہ اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ بیگم کا، آپ حضرت حاجہ علیہ السلام کا آپ ایمان اور یقین دیکھیں، کہا کہ اللہ کے حکم سے آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ہمیں وہ اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ تو آپ جب چھوڑ رہے ہیں تو دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچا لے۔ اور اسی طرح
بیان کیا کہ اے اللہ میں اپنی اولاد کو تیرے گھر کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اس سے ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارا گھر مسجد کے قریب ہو۔ جب ہمارا گھر مسجد کے قریب ہوگا تو ہماری اولاد نمازی بنے گی، نہیں تو ہم خود بھی نماز سے دور، ہماری اولاد بھی نماز سے دور ہو جائے گی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا کہ انہوں نے دعا کی ہے، پھر اپنی اولاد کے لیے دعا کی کہ اللہ میری اولاد کو تو نماز کا پابند بنا، اور اللہ دعا کو سن لے۔ اور آپ کی دعا کا اثر ہم آج بھی مکہ شہر کے اندر دیکھتے ہیں، کس قدر امن اور کس قدر وہاں پر سکون اور ہر قسم کے پھل اور ثمرات وہاں پر موجود ہیں۔ اچھا جی، سورہ ابراہیم کے آخر کے اندر کہ یہ قرآن پیغام ہے اور یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جو جانتے ہیں، اور یاد رکھو کہ کوئی الہ نہیں ہے مگر ایک ہی الہ، وہ ہے اللہ رب العالمین۔ سورہ ابراہیم یہاں مکمل ہوتی ہے۔